اللہ اکبر 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 وللہ الحمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں اور دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے ہم تمام ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نے ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب کیا، اور ماہ رمضان کے ساتھ ساتھ ہمیں ماہ رمضان کا روزہ، قیام اور سحر، ان تمام چیزوں کے اللہ رب العالمین نے توفیق دی۔ تو چند چیزیں باتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کا فرمان کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میرے بندو، اگر اللہ تعالیٰ کا تم شکر ادا کرتے رہو گے تو ہم مزید اور نعمتوں سے نوازیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کیا تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ تو دوستو، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ہمارے فرائض میں سے ہے، اور ہم میں اور آپ میں سے ہر انسان اگر چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہمارے ساتھ ہوں، تو اللہ رب العالمین کی نعمت، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کو اگر ہمیں باقی رکھنا ہے تو دوستو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین کے نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ یہ عید الفطر جو ہم تمام لوگوں کو نصیب ہوئی ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کے بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس انسان نے ماہ رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا تو پورے رمضان کے بعد اللہ رب العالمین ایسا فضل و کرم کرتے ہیں روزے اور شام کی برکت سے کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلی زندگی کا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ذرا آپ سوچیں، ایک انسان کسی سے کوئی معاملہ ہوتا ہے، ایک غلطی معاف کرانا ہو تو کتنی بڑی اس کا کتنی کوشش کی جاتی، بھائی معاف کر دو معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ غفار ہے، ایک دو غلطیاں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کے اللہ مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر ہمیں باقی رکھنا ہے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور انہی شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمیشہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال ہو، اسراف اور فضول خرچی نہ ہو۔ ہم اپنے آپ کو ہر قسم کے اسراف اور فضول خرچی سے بچائیں۔ اور دوسری شکل یہ ہے میرے بھائیوں کہ اور ہماری بڑی ذمہ داری، اللہ نے ہمیں جن انعامات سے آج نوازا ہے، صحت، تندرستی، مال، دولت، خوشحالی، یہ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، اور ان تمام نعمتوں پر سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے، جو اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اسلام کی دولت سے نوازا، اور اس اسلام کی برکت ہے ہم سارے شادی عید گزار رہے ہیں، اور ہم زندگی کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کی اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہمیشہ جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ دین کی اور دنیا کی یہ ساری نعمتیں جو ہیں ہمارے ساتھ ہماری اولاد، ہمارے اہل ویان، ہمارے بال بچے، ہمارے دوست احباب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ رب العالمین کی انعامات کا مستحق ہو۔ اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، صحت و تندرستی دی ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے دوستو کہ دین ہماری اولاد میں باقی رہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ صیام، قیام اور نیکیوں کی توفیق دی ہے۔
دین پر استقامت ادا کیا ہے تو ہمارے فرائض میں سے ہے کہ ہمیشہ ہم کوشش کریں کہ یہ نعمت اللہ تعالی ہماری اولاد میں باقی رکھے. اور یہی دعا ہے جو اللہ نیک بندے دعا کیا کرتے تھے, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہمیشہ صرف اپنے لیے دعا نہ ہو, اللہ نے جن نعمتوں سے مالا مال کیا ہے دوستو کوشش کریں کہ وہ نعمت آپ کے بعد بھی آپ کی نسل میں, آپ کی اولاد میں باقی رہ جائے. ابراہیم خلیل اللہ دعا کرتے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اللہ مجھے بھی نمازی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا. تو ضرورت ہے پہلی چیز دوستوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور کوشش کریں کہ نعمت ہمارے بعد ہماری نسل میں چلتی رہے. اللہ ہمیں اس کے توفیق نصیب فرمائے. نمبر 2 میرے بھائیوں, بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن پاک کے اندر فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اگر تم ایمان و یقین رکھو تو امن و امان, اصلاح بہت بڑی نعمت ہے. اصلاح کے بعد خبردار تم فساد نہیں برپا کرنا. تو دوستو ہم نے دیکھا, ہم میں سے ہر انسان کو تجربہ ہوگا, رمضان میں سارے مسلمان بن گئے ہیں. اذان ہوتے ہی ذرا سوچیں, اذان ہوتے ہی بغیر کسی پولیس کی, کسی گھر کے, کسی اور کے دباؤ میں بغیر اللہ تعالیٰ کے گھر, اللہ تعالیٰ کے خوف, اس سے اچھی امید لگا کر کے دنیا کی ساری چیزیں انسان رمضان میں چھوڑ کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے. ذرا سوچیں کون سی چیز تھی, کون سا کمال ہے کہ انسان اذان سنتے ہی, نیند نہیں پوری ہوئی ہے, اذان سنتے ہی الصلاۃ خیر من النوم مسجد کی طرف دوڑا آ رہا ہے, اپنے زبان کی حفاظت کر رہا ہے, اپنے کان کی حفاظت کر رہا ہے, ہر اعتبار سے دینداری اپنائے ہوئے. ہر چیز آپ ذرا دیکھیں کتنی شدت سے مومن اپنا رہا ہے. اب آپ ذرا سوچیں ایک مومن دنیا کی ساری چیزیں رمضان میں اللہ کی رضا کے لیے کاروبار چھوڑ دیتا ہے, نیند چھوڑ دیتا ہے, سفر ترک کر دیتا ہے, آنا جانا بند کر دیتا ہے, دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے صرف اللہ رب العالمین کے لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اسی لیے آپ ذرا دیکھیں ساری برائیاں, سارے منکرات ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ بہت بڑی اصلاح ہے. آپ کے معاشرے کی اصلاح, آپ کے گھر کی اصلاح, آپ کے محلے کی اصلاح, آپ کی امت, آپ کی قوم کی اصلاح. اللہ رب العالمین نے رمضان کی برکت سے سارا ہمارا معاشرہ سدھار دیا. کسی کا کوئی ڈر نہیں, صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ہم فرائض ادا کر رہے ہیں اور برائیوں سے ہم باز رہتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کیا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ رب العالمین نے ساتھ فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. اے لوگوں زمین میں, محلے میں, گھر میں, قوم میں سدھار آ جانے کے بعد اب دوبارہ برائیاں کر کے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. دوستوں ضرورت اس بات کی ہے اگر کل رات تک آج صبح تک ہم دیندار رہے, دین پر قائم رہے, شریعت کی پابندی کر رہے تھے اور ہر اعتبار سے ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی, تو ایسا نہ ہو آج کے بعد ہم چھوڑ کر الگ ہو جائیں اور پھر ہماری ساری دینداری ختم ہو جائے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. اصلاح ہو جانے کے بعد دوبارہ دنیا زمین پر فساد اور برائیاں نہ ہونے دو. یہ ہمارے فرائض میں سے ہیں. اس پر آپ حضرات غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو حکم دیا ہے کہ اصلاح ہو جانے کے بعد ہم برائیوں منکرات سے اپنے آپ کو بچائیں. اور یہ بھی یاد رکھو دوستو بہت سارے برائیاں ایسے بھی ہیں کہ انسان پورے رمضان بھر عبادت کیا ہے, اللہ رب العالمین کی عبادت, تلاوت قرآن, اعتکاف, ہر قسم کی عبادت کیا ہے, لیکن میرے بھائیوں رمضان کے بعد کہیں ایسا نہ ہو ہم سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے کہ پورے رمضان کی محنت رائگاہ اور برباد ہو جائے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ساتھ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. ایمان والو اللہ کی فرما برداری کرو, رسول کی فرما برداری کرو اور نیکیاں کر لے
دینے کے بعد وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، خبردار اپنی نیکیوں کو ضائع نہ ہونے دو۔ وہ انسان کتنا بدنصیب ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں حشر کے میدان میں ایک انسان آتا ہے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے، اور بندہ دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بندے یہ تیری نیکیاں ہیں۔ بندہ خوش ہوا، ساری نیکیوں کو اللہ نے رائے گاہ برباد کر دیا۔ نبی علیہ السلام صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا بدبخت ہے، کون سا برا انسان ہے کہ نیکیاں پہاڑ کے برابر کیا لیکن ساری نیکیاں رائے گاہ کر دی گئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرا وہ امتی ہے، یہ مسلمان بھائی ہے، نیکیاں تو پہاڑوں کے برابر کیا لیکن اپنی نیکیوں کی حفاظت نہ کیا، اس نے حرام کام، نیکیوں کے بعد حرام کام کیا، ناجائز کام کیا، اس لیے اس کی ساری نیکیاں اس کے حرام کاموں نے مٹا کر کے رکھ دیا۔ تو دوستو ہمیشہ اصلاح بنانے کے بعد سوچیں کہ ہماری اصلاح باقی رہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ نمبر 3 بڑی اہم چیز ہے دوستو، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ماہ رمضان میں ہر انسان نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن جوڑ رکھا تھا۔ ہر انسان اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا تھا۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کلمہ کو جو اللہ تعالیٰ سے نہ جڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم جڑے ہوئے تھے الحمدللہ، صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں دین کی اہمیت کو سمجھتے تھے، اور قیامت کی مغفرت اور بخشش اور جنت حاصل کرنے کے لیے ہم میں سے ہر انسان اللہ رب العالمین سے جڑا ہوا تھا۔ کوشش کریں کہ رمضان کے بعد بھی ہم اللہ ہی سے جڑے رہیں، شیطان سے دوبارہ نہ جڑیں۔ میرے بھائیوں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیشہ مسلمان روزہ رکھتا ہے، اللہ سے جڑتا ہے، لیکن پھر رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ سے کٹ جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے، اور یاد رکھو جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے تو بڑی نیکیوں سے، بڑے فضل و کرم سے مالا مال ہوتا ہے، جن میں سے ایک بہت بڑی چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا، جس شخص نے نیک کام کیا، مومن ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ رب العالمین نے وعدہ کیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اپنے نیک اعمال، اپنی توحید، اپنے عقیدے، اپنے ایمان اور عمل صالح کی برکت سے جو اللہ تعالیٰ سے جڑے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور دنیا کی ہر چیز کے دل میں سيجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں اس کی محبت کو عام کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں پورے گھر کا سکون اللہ تعالیٰ سے جڑے رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑے ہیں تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں سکون عطا کرے گا۔ اس لیے بعد اسلاف کہا کرتے تھے، 3 باتیں بڑی اہم ہے، یاد رکھو۔ نمبر 1 کہا کرتے تھے من عمل لآخرتہ، جو انسان آخرت کے لیے عمل کرتا ہے، اپنی زندگی جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ دنیا کے اس کے سارے مسائل اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے، اللہ والے اگر اللہ والے بن جائیں، اللہ سے ہم جڑے رہیں تو اللہ رب العالمین دنیا کے سارے کام ہمارے آسان کر دیتا ہے۔ نمبر 2 آپ نے ساتھ سمایا من اصلح سریرتہ، جو انسان اپنے دل کی، اپنے باطن کی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے ظاہر کی اصلاح کر دیتا ہے۔ نمبر 3 بڑی اہم چیز دوستو، اللہ نے ساتھ فرمایا من اصلح بینہ وبین اللہ، جو انسان اپنے تعلقات کو اللہ تعالیٰ سے بہتر بنا لیتے ہیں۔ جس انسان نے اپنے تعلقات اللہ تعالیٰ سے بہتر کیا، اللہ سے جڑا ہوا ہے، اس کے بدلے اللہ لوگوں کے ساتھ اس کے سارے معاملے کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ بیوی شوہر کے وفادار ہوتی ہے، فرما بردار ہوتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو وفادار ہوتا ہے، بچے اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ہر انسان ایک دوسرے سے جڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں۔ جب آپ کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے لگے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے لوگوں سے جتنے تعلقات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جوڑ دیتا ہے۔ کتنی عجیب سے بات ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ سے جڑا ہے، اللہ والا ہے، رمضان کے یہاں
ایسا نہ ہو اللہ سے تعلق ہمارا چلا جائے، رمضان جانے کے بعد بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں تو ایک بشارت سن لو، نبی علیہ السلام کی حدیث امام ترمذی، امام احمد بن حنبل اور بہت سارے محدثین نے نقل کیا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من فعل هذا، جس نے اچھی طرح سے وضو کیا، وضو کر کے مسجد میں آیا، نماز پڑھا، باجماعت پڑھا، پابندی سے پڑھا، اور جو نماز کی پابندی کرتا رہا، من فعل هذا، جس نے نماز کی پابندی کی، اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر، تو اس کے لیے بڑی نعمت ہے، عاش بخیر، زندگی گزارے گا تو اچھائی میں، مات بخیر، اور موت ہوگی تو اچھی، اور سب سے بڑی چیز کان من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، اور جو اللہ تعالیٰ سے رمضان کے بعد ہی جڑا ہے اللہ کے گھر سے، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کو ایسا کر دیتے ہیں کہ جیسے ماں کے پیٹ سے آیا تھا کوئی گناہ نہیں، ایسے قبر میں جاتا ہے تو اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ان تین باتوں کو یاد کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، میرے بھائیوں بہت ہی ضروری ہے کہ ہمیشہ ہم استقامت لحاظ خیال کریں، استقامت کریں، استقامت ہمیشہ ہم دین پر قائم رہیں۔ رمضان کے بعد صرف رمضان مسلمان نہ بنے، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے، تو رمضان میں بھی اللہ والے رہیں اور رمضان کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین عمل وہ ہے جو خیر العمل ما دیم علیہ، جو پابندی سے کیا جائے۔ ہمیشہ آپ نیکی کریں تو نیکی کے برابر پابندی کرتے رہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر انسان استقامت اختیار کرتا ہے اور اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز اگر وہ اللہ رب العالمین کے مرضی کے مطابق بنا دیتا ہے تو یہ اس کے لیے دنیا آخرت میں بڑی خیر و برکت کی چیز ہوتی ہے۔ نمبر 4، میرے بھائی کوشش سے کرو، کوشش سے کریں کہ ہمیشہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے اور ہم سیدھے مسلمان نہ بنے۔ آج تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل ان صلاتی، اے نبی آپ اعلان کر دیں ہمارا تو کوئی ایک دن کا اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی اعلان کر دیں اے لوگوں ہم یہودیوں کے طرح صرف ایک دن اللہ تعالیٰ سے سیٹرڈے کو نہیں جڑتے، اہل کتاب عیسائیوں کی طرح ہم صرف ایک دن سنڈے کو اللہ تعالیٰ سے نہیں جڑتے، ہم مسلمان ہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اے نبی کہہ دیں ہمارا تو معاملہ یہ ہے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا جینا، ہمارا بننا، ہماری عبادت، ہماری ریاضت، ہماری جتنی زندگی کے لمحے ہیں سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ میرے بھائیوں تو صرف رمضان تک اللہ والے نہ بنے اور پیروں کے طور طریقے کو نہ اپنائیں، ہمیشہ قل ان صلاتی ادخلوا فی السلم کافہ عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت پر استقامت اختیار کریں، اور ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سیدھے مسلمان نہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ان باتوں پر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 5ویں اور آخری چیز بڑے اختصار کے ساتھ دوستو، وہ بھی بڑی نعمت ہے، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم سب لوگ محاسبہ کرتے ہیں، بازار جاتے ہیں اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں ہم حساب لگاتے ہیں۔ تو رمضان گزرا، 1 مہینہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ ہم محاسبہ کریں رمضان کے بعد ہمارے اندر تقوی آیا یا تقوی نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہر آدمی 3 باتوں کو یاد کرے، اگر وہ 3 باتیں آ گئی ہمارے اندر تو ہم روزہ رکھنے میں کامیاب ہوئے، اور لعلکم تتقون کے مطابق ہمارے اندر تقوی آ گیا۔
اگر وہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے اور تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر ایک کہتے ہیں رمضان کے بعد اگر انسان رمضان کی طرح اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، فرما برداری کر رہا ہے، شریعت کی پابندی کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ رمضان میں عبادت کیا اور رمضان کے بعد اسلام سے دور ہو گیا اور شریعت کی پابندی رکھی، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، نہ فرمانی نہیں کرتا۔ نمبر دو، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھلاتا نہیں۔ نمبر تین، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نہ شکری نہیں کرتا۔ اگر یہ تین چیزیں ہمارے اندر ہیں، نمبر ایک فرما برداری، نمبر دو شکر گزاری، اور نمبر تین ذکر الہی، اگر یہ تین چیزیں دوستو ہمارے اندر آ گئی ہیں تو واقعی لعلکم تتقون کے تحت ہم روزہ رکھنے میں کامیاب ہوئے اور تقویٰ ہمارے اندر آ گیا۔ اگر یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر نہیں ہے تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، توبہ استغفار کریں، یہ ہمیں تقویٰ ملا یا نہیں، ان تین باتوں پر اپنی کسوٹی ہے اور ان کو یاد رکھیں۔ اگر یہ تینوں چیزیں ہیں تقویٰ آ گیا ہے، اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہے تو تقویٰ میں خلل ہے، ابھی دل میں تقویٰ نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین ہماری کوتاہیوں کو دور کر دے، اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں بنائے جن کو روزے کی برکت سے تقویٰ آ گیا ہے۔ اللہ العالمین ہمیں جو بیمار ہو شفا کلی عطا فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم سارے ساتھی مل کر کے دعا کرتے ہیں اپنے رئیس الدولہ شیخ محمد بن زائد اور ان کے اعمال و اشعار کی اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہر قدم اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما، اور جس سے اللہ رب العالمین انہیں اور ان کے اور ان کے دوست حفاظت فرما۔ الہ العالمین ان حضرات سے قوم ہے جس میں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔